بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا۔ آئے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا ہے تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ تو میرے بکھرے کا محافظ ہے، میرے حصے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ سلام آپ سب کو بڑے ادب اور پیار کے ساتھ، سب کو جو سن رہے ہیں یہ کلام، یہ خدا کا پیار بھرا کلام ہے، ساری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب کی دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، رحم کرتا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ آپ سب جو سن رہے ہیں آج، آپ کو خدا کی طرف سے آپ کی حالت اور ضرورت کے مطابق برکت مل جائے گی۔ میں نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے کہ اصل میں آپ کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ جانتا ہے۔ اس کلام کی تاثیر اور معجزہ یہ ہے کہ آپ جو سن رہے ہیں، آپ کا دل سنے گا اور کچھ ایسا ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو وہ خوشی اور اطمینان ملے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آج خدا کے کلام میں سے خدا کی ایک ایسی برکت کا ذکر کروں گا جو ایک قسم کا معجزہ ہے، چمتکار ہے، عجیب کام ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو سن کے کہیں گے اے خداوند تیرا شکر ہو، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، ہر روز میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اور جب سنیں گے کچھ ایسے بھائی جن کے لیے یہ بات نئی ہے اور عجیب ہے،
وہ یہ کہیں گے کہ اس کی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بات ہے، ضرورت ہے جس کی تمام دنیا کو، ہر ایک سینہ جہاں ایک دل ہے اس دل میں اس کی ضرورت ہے۔ خداوند میری مدد کرے، میرے منہ کی باتیں اور جو خیالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ اس کی نظر میں مقبول ہوں، وہ پسند کرے اور کہے کہ ہاں یہ بات میری طرف سے ہے، کیونکہ اگر میری طرف سے ہوگی تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، مجھے سزا ملے گی، کیونکہ میں نے خدا کا وقت خراب کیا ہے، آپ کا وقت خراب کیا ہے۔ اگر اس کی طرف سے ہے تو آپ خدا کا شکر کریں گے، مجھے بھی دعا دیں گے۔ کیا ہے وہ برکت، کیا ہے وہ عجیب کام؟ خدا یسوع مسیح نے ان شاگردوں کو جنہوں نے اس کا کلام سنا، اس کے کام دیکھے، پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، ہم سنیں گے بات، جیسا کہا جاتا ویسے کریں گے، وہ شاگرد ہو گئے اس کے۔ خدا یسوع مسیح نے ان کو ایسی بات کہی جس کی وجہ سے تو انہیں واپس ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ آج بہت سارے لوگ جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو پھر وہ سب کہتے ہیں کہ بھی کیا ضرورت ہے کہ ہم مصیبت مول لیں، اچھے خاصے چل رہے ہیں، ارے جس حال میں ہیں ٹھیک ہے۔ یہ کہا تھا خدا یسوع مسیح نے، مجھے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اپنے شاگردوں سے کہا تھا، یہ مرقس کی انجیل ہے اور اس کا 13واں باب ہے، اس میں لکھا ہے، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ عجیب عجیب قسم کی تعلیمیں دی جاتی ہیں جس سے لوگوں کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے، امید پیدا ہو جاتی، پھر ہوتا کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایسا ہی ہے، کچھ نہیں ہے یہ۔ اسی لیے خدا نے کہا خبردار، اس بات کا خیال رکھو، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں وہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، بہت لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، ان کا واقع ہونا ضرور ہے، اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ بھونچال آئیں گے، کال پڑیں گے۔ یہ سب مصیبتوں کا شروع ہی ہو، اگر یہ شروع ہے تو آخر کیا ہوگا؟ جان گھبراتی۔ آپ اخبار پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، شاید آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جان گھبراتی ہے، دل دکھتا ہے دیکھ کے ان حالات کو، ہو رہے ہیں یہ، اور کہا یہ شروع ہے۔ لیکن تم خبردار رہو، پھر سے کہا گیا، وہاں لکھا گمراہ نہ کر دے کوئی، اور اب دیکھو خبردار رہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے، تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے، حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، اس سے پہلے کہ یہ اور دنیا کا حال برا ہو تو منادی کا، اس خوشخبری کا سنایا جانا ضرور ہے۔ لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالے کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے گا وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے۔ بھائی کو بھائی قتل کے لیے، بھائی کو بھائی اور بیٹے باپ کو قتل کے لیے حوالے کرے گا۔ سنا آپ نے؟ بھائی کو بھائی، بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالے کرے گا۔ بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے۔ میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔
بتائیے یہ سب سننے کے بعد کون کہے گا کہ جی میں یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چاہتی ہوں، میں یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں؟ تو کوئی راضی ہوگا اس کے لیے؟ تو پھر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح نے ایک اور بات ان سے کہی تھی، شاگردوں سے یہ کہا تھا یسوع مسیح نے کہ ان تمام حالات میں اس قسم کی باتیں ہوتے ہوئے جس خوشی کی تم تلاش کرتے ہو، آرام میں، عیش میں، دولت میں، ساری چیزوں میں، وہ خوشی وہاں نہیں تمہیں ملے گی۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اس قسم کے حالات میں تم اس خوشی کو محسوس کر سکو گے جو میری ہے، اور وہ کامل ہے، کیونکہ ہر خوشی ادھوری رہ جاتی۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کا تجربہ ہے کہیں؟ لوگ اس بات کا تجربہ کر رہے ہیں کہ اس قسم کی مخالفت، اس قسم کی مصیبت، موت، اس میں سے نکل رہے ہیں اور خوش ہیں، خوشی سے اس قسم کے حالات میں سے گزرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے ان کی خوشی کو آنچ نہیں آتی، خوشی ان کی برقرار خریدی بھی نہیں ہے۔ وہ یسوع مسیح کی خوشی ہے، اس کلام کی وجہ سے ہے جو یسوع مسیح نے کی۔ اس کے کلام میں ایک ایسی قدرت ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں آپ نے طاقت دیکھی ایک مرے ہوئے انسان کو جس میں سے بدبو آ رہی 4 دن کا، دیکھو اس کا کلام، اسے آواز دی لازر باہر آ گیا ہو، یہ ہے اس کا کلام۔ اتنا زبردست ہوا اور پانی، اس قدر زور کا طوفان تھا کہ شاگرد گھبرا گئے کہ ہم تو اب ڈوبیں گے، مر جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کے کہتے تجھے ہماری فکر نہیں، ہم مرے جاتے۔ اس نے ہوا سے بات کری، طوفان سے بات کری، وہ خاموش ہو گئے۔ وہ کہتے یہ کون ہے؟ اس کے کلام میں یہ کیا بات ہے؟ یہ ان سے بات کر سکتا، موت سے بات کر سکتا ہے؟ شیاطین، بدروحیں اس کی آواز سن کے کانپتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں، بیماریاں۔ یہ ہے کون؟ کیا بات ہے اس کے کلام میں؟ وہی کلام کہہ رہا خداوند یسوع مسیح، میں نے یہ کلام جو تم سے کیا ہے، یہ جو باتیں تم سے کہہ دی ہیں، یہ تمہارے ساتھ رہیں گی، مشکلات میں، مصیبتوں میں، موت کے سامنے۔ تمہارے لوگ جو ستانے والے وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ تم خوش ہو گے، گاؤ گے، ان کی آنکھوں کے سامنے عبادت کرو گے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کے خداوند کی تعریف کرو گے۔ وہ کہیں گے ان کا دماغ خراب ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، انہیں کیا ہو گیا؟ آپ بھی کہو گے یہ خوشی کہاں سے آئی ہے؟ دیکھو میں آپ کو کچھ مثالیں خدا کے کلام میں سے دکھاتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو خوشی ہے یہ کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے، جیسا نہیں کہ کچھ مل گیا تو بڑے خوش ہیں، وہ چیز چلی گئی تو رو رہے ہیں، یہ وہ خوشی نہیں ہے۔ یہ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو میں نے تم سے باتیں کہی نا، کلام جو ہے نا، یہ جو میں نے تم کو دے دیا، اور خدا کا شکر ہے آج ہمارے پاس ہر زبان میں ہے۔ یہ میرے پاس تو یہ اردو زبان ہے، یہ ہندی میں، پنجابی میں، ہر زبان میں آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ وہ کلام ہے جو یسوع مسیح نے کہا ہے اور جو کیا ہے، جو وعدے کیے۔ تو کہتا ہے یہ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں یہ تمہیں یاد آئیں گی، یہ کلام اپنے ساتھ رکھنا، اسے پڑھتے رہنا، میرا پاک روح تمہیں یاد دلائے گا یہ باتیں، اور اس سے ایک چمتکار ہوگا، ایک معجزہ ہوگا کہ بجائے کہ مصیبتیں تمہیں گھبرا دیں، ڈر جاؤ، راستہ چھوڑ دو، ایک عجیب قسم کی خوشی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور وہ ایسی زبردست طاقت ہوگی کہ تم بھی کہو گے یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ جو ستانے والے وہ بھی کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو ایک دو مثالیں آپ کو میں خدا کے کلام میں سے دوں گا، آپ خود پڑھیے خدا کا کلام اس نظر سے کہ دیکھیں یہ جو خوشی خدا یسوع مسیح نے دی ہے یہ شاگردوں تک ہی تھی محدود، کہ آج بھی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا، آپ گواہیاں سنیے لوگوں کی،
اور جن کو یہ خوشی نصیب ہوئی ہے وہ گواہی دیں، دوسروں کو بتائیں۔ وہ بھائی بہن جو ستائے جا رہے ہیں، جو دکھ اٹھا رہے ہیں یسوع مسیح کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے نہیں، اس کے نام کی وجہ سے، میرے نام کے سبب سے، یسوع کا نام مت لو۔ ہم بتائیں گے کون سا نام لینا چاہیے۔ تو اس قسم کے حالات میں کون سی طاقت ہے ان کے پاس کہ وہ للکار کے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ سوال ہی نہیں اٹھتا، ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا وہ نہ کہیں۔ جو کچھ ہم نے سن لیا ہے اور دیکھ لیا اپنی زندگی میں، اس کی وجہ سے ایک ایسی خوشی ہماری زندگی میں پیدا ہو گئی ہے، ہم نے خریدی نہیں ہے، ہمیں بخشی گئی ہے۔ اس کا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے خوش ہو سکتے ہیں؟ دیکھو، شاگردوں کو جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ خداوند یسوع جس کی زندگی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے گزری، ہمیشہ اس کی مخالفت ہوئی ہے، اس نے بتا دیا تھا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہگار جو اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا، اپنا گناہ اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا، اپنے بندھن کاٹ نہیں سکتا، خدا کے سامنے راست باز نہیں ہو سکتا، میں اس کے لیے آیا ہوں کہ اس کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لوں، وہ آزاد ہو جائے، میں صلیب پر اس کے لیے اپنی جان دوں، کیونکہ میں پھر مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور پھر ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ یہ کہہ رہے تھے شاگرد، وہ سننے والے جو تھے وہ بہت ناراض ہو جاتے تھے۔ یہ مت کہو، یہ نہ کہو کہ ہم نے اسے مصلوب کروا دیا، یہ مت کہو، اور جو مرضی کرو، لیکن یہ مت کہو، یسوع کا نام مت لو۔ ان کو پٹوایا گیا، شاگردوں کو، اعمال کی کتاب پریریتوں کے کام میں لکھا ہوا، ان کو پٹوایا گیا اور ان کو بے عزت کیا گیا، رات بھر جیل میں رکھا، صبح کو جب وہاں سے چھوڑے گئے، اس لیے ان کو باہر نکالا تھا کہ ان کو دھمکائیں اور کہیں خبردار جو یسوع کا نام لے کے پھر منادی کی۔ یہ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، لکھا ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہو کر قید خانے سے آ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس بات پر خوش ہو کر کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ ارے بتاؤ، انہوں نے ایسے ایسے کر کے نہیں مارا تھا، ان کو کوڑوں سے مارتے تھے وہ لوگ، ان کو پیٹا ہے، رات بھر جیل میں رکھا، کسی نے نہیں آگے پوچھا ہوگا کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا، ساری رات جیل میں بند رہے، بے عزتی بلا وجہ، بے قصور، اور وہاں سے خوش ہو کے آ رہے ہیں۔ یہ خوشی کہاں سے آ گئی بے عزتی کے ہوتے ہوئے؟ بھوک اور پیاس، درد جسم میں، یہ خوشی کہاں سے آ گئی؟ وہ بات یاد آ گئی ہوگی نا خداوند یسوع مسیح کی جو اس نے کہی ہے، یہ کلام جو میں نے تم سے کیا اس کے سبب سے تمہیں خوشی بخشی ہے، میں نے جو کلام میں نے تم سے کیا اس کے سبب سے خوش ہو کر رہ گئے۔ کیسی خوشی ہے یہ؟ ایک اور آپ کو سناتا ہوں، یہ تو شاگردوں کی بات ہے۔ شاگردوں کو مخالفت کرنے کے لیے ایک اور آدمی کھڑا ہوا تھا، بڑا عالم تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کروں گا ان کا منہ بند، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے خاموش نہیں ہوتے۔ انہوں نے سارے شہر میں ہلڑ مچا رکھا، یسوع جی اٹھا ہے، یسوع نے ہمیں یہ دے دیا، اس نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، میں ان کو کروں گا ٹھیک۔ بہت اس نے ستایا، ساؤل اس کا نام تھا، ساؤل بڑا قابل آدمی تھا، بہت اس وقت زمانے کا جو سب سے اچھا استاد تھا، اس کا اچھا شاگرد تھا یہ یروشلم میں۔ اس نے کہا میں کروں گا ان کو، اس نے ستانا شروع کیا، انہیں بہت ستایا، گھر میں گھس گھس کے ستا رہا ہے انہیں، جیسے آج بھی ہوتا ہے، گھروں میں گھس گھس کے ان کو نکال رہا ہے، گرفتار کروا رہا ہے۔ وہ جو لوگ تھے سردار کاہنہ، وہ بڑے خوش تھے اس سے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا کرتا ہوں جی، میں وہ بھاگ گئے، ان میں سے بہت سارے جو لیڈرز ہیں ادھر دمشق کی طرف بھاگ گئے، میں ان کو پکڑ کے لاؤں گا،
یہ جو ان کی جان کا پیاسا ہے، خون کا پیاسا آدمی ہے، اب اس نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے، خداوند نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا ہے، اور وہ خوشی جو ان کو ستانے میں حاصل ہوتی تھی، ان کو مروانے میں حاصل ہوتی تھی خوشی، اب وہ خوشی کا سبب ہی بدل گیا۔ اب وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے۔ کون سی مصیبتیں؟ اب میں یسوع مسیح کی خاطر مصیبت اٹھا رہا ہوں۔ میں یسوع مسیح کے لوگوں کو دکھ دیا کرتا تھا، اب یسوع مسیح کی وجہ سے خود دکھ اٹھا رہا ہوں۔ اور ہوتا کیا ہے میرے ساتھ؟ اس کا ذکر ہے اعمال کی کتاب کے 16ویں باب میں، یہ حوالے ہیں، آپ پڑھنا، ضرور پڑھ لینا۔ آپ میں آپ کو قصے سنا رہا ہوں یہ، اور یہ بائبل کے اوپر جیسی سچائی حقیقت ہے اس پر ہے اس کا دار و مدار، اپنے آپ نہیں گھڑ کے سنا رہا میں، یہ کوئی مثالیں نہیں ہیں، یہ 16واں باب ہے اعمال کی کتاب کا۔ وہاں پر ہے، بتایا گیا ہے کہ پولس اور سیلاس ایک جگہ جا رہے ہیں شہر میں، تو وہاں پر ایک لڑکی تھی، اس کے اندر بدرو تھی، وہ دور کی پہلے کی باتیں بتا دیتی تھی، بھئی یہ ہونے والا ہے، وہاں بھیڑ لگی رہتی تھی اس کے گھر میں، پیسے کمائے جاتے تھے۔ وہ پہچان گئی ان کو، بدرو پہچان گئی، اور اس نے ان کے پیچھے چلانا شروع کر دیا، مجھے معلوم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کا راستہ بتاتے ہیں۔ ایک دو دفعہ سن لیا، پولس کو ترس آیا، نکل گئی اس میں سے بدرو، اب وہ کچھ بھی نہ بتائے۔ لو صاحب جو پیسہ کماتے تھے وہ تو مخالف ہو گئے، ان پہ جھوٹے الزام لگوا کے انہیں جیل میں بند کروا دیا۔ اور وہاں پر کیا ہوا، انہوں نے ان کو کوڑوں سے مارا، ہاتھ پیر باندھ دیے لکڑی کے ساتھ، بھوکے پیاسے وہاں جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہاں لکھا ہوا رات کو 12 بجے، آدھی رات کو دعا کر رہے ہیں اور گیت گا رہے ہیں، گیت گانے شروع کر دیے انہوں نے۔ ارے بھائی درد ہو رہا ہوگا، کوڑے مارے تھے، ان کے کھال اتر جاتی تھی، گیت گا رہے ہیں۔ اور دیکھو اس کا کیا نتیجہ ہوا۔ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ گیت کاہے بھی ان کے پاس یہ خوشی کہاں سے آئی ہے؟ دکھ اٹھا رہے ہیں یسوع مسیح کے نام کی خاطر، خوش کیسے ہیں؟ اس کا میں آپ کو سبب بتاتا ہوں۔ پطرس کے خط میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو خدا یسوع مسیح کی خاطر جب دکھ ہو آ جاتا تو خدا کے بندے کو بتایا جا رہا ہے بھئی اس سے تعجب نہ کرو، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو تمہیں ایک اور بہت بڑا تجربہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کا ذکر یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم دکھ اٹھاتے ہو تو تعجب نہ کرو اس بات پر۔ کیوں نہ تعجب کرو؟ یہ دوسرا پطرس ہے، اس میں سے میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لو اور آپ کو بھی اس سے مدد ملے گی۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ جو تم دکھ اٹھا رہے اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم اکیلے نہیں چھوڑ جاتے۔ ایک تو خدا کا کلام ان کو تسلی دے رہا ہے، دوسرا خدا یسوع مسیح کا روح ان پر منڈلاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ سخت دکھ ہے، سخت مصیبت ہے، نفرت ہے ان کے لیے، پھر بھی ان کی خوشی، عجیب خوشی، اس کے لیے کہا گیا خوشی جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری، عجیب قسم، یہ چمتکار ہے۔ ان کی زندگی میں یہ چمتکار ہوتا ہے جو یسوع مسیح کو اتنا پیار کرتے ہیں، جو پہچان گئے اسے، جنہیں روح القدس نے اس کی محبت سے بھر دیا ہے، وہ یہ جانتے کہ یہ مصیبت اور مشکلات جو ہیں ان کا خدا استعمال کر کے کوئی نتیجہ نکالے گا۔ اور نتیجہ دیکھیے، جیل خانے میں سارے کے سارے قیدی، جب بھونچال آیا ہے وہاں پر دروازے کھل گئے، ایک بھی نہیں گیا وہاں سے۔ کیوں نہیں بھاگ گئے وہ؟ ارے بھائی ان کی خوشی نے ان پر قبضہ کر رکھا، یہ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہے، یہ کیسے قیدی ہیں۔ اور پھر وہ جو سردار تھا ان کا، جو ذمہ دار تھا، وہ آ گیا ان کے پیروں میں پڑھ کے کہتا میں کیا کروں؟ اس نے کہا خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہ تھا مقصد۔ ایک تو خدا کا کلام جو وہ کھاتے ہیں اس سے ایک عجیب قسم کی خوشی پیدا ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ ہے، اس سے خوشی حاصل ہوتی کلام سے، وہ خوشی جو حیرت انگیز ہے۔
اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ وہاں داؤد کے زبور میں سے ہم نے پڑھا تھا، ایک وہ خوشی ہے جو ان کو غلے اور میں کی فراوانی سے ہوتی، اس سے زیادہ خوشی تو نے مجھے دے دی ہے، ایک اطمینان بخش دیا ہے۔ تو ایک تو خدا کا کلام ساتھ ہے، پھر وہ دیکھ رہے ہیں خدا کا پاک روح ان پر منڈلایا ہوا ان کو تسلی دیتا ہے، اور زیادہ گہرا تجربہ ہوتا پاک روح کا۔ اور پھر کمال یہ کہ ان کے دکھوں کا نتیجہ ایسے ہوتا ہے نا، جیسے ماں کو دکھ ہوتا تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ایمانداروں کے دکھوں کے وسیلے سے دوسرے ایماندار پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا تھا گھبرانا نہیں، ڈرنا جانا، تمہارے دکھوں کے وسیلے سے سکھ پیدا ہوگا بہت ساری آتماؤں کے لیے۔ خدا کا شکر ہو میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو دکھ اٹھا رہے ہیں یسوع مسیح کے نام کی خاطر، اور تمام دنیا کے سامنے ایک خوشخبری پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جس خوشی کی تم تلاش کرتے ہو وہ یسوع مسیح ہے۔ جس شخص کا میں نے ذکر سنایا آپ کو، جس کا نام تھا ساؤل، بعد میں وہ پولوس کہلایا ہے، یہ وہ آدمی جس کی خوشی اس میں تھی کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کو ستائے، دکھ دے، مٹا دے۔ جب سے خدا یسوع مسیح کی پہچان ہوئی ہے تو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس نے دکھ اٹھایا ہے، ایک دن بھی اس کو چین کا نہیں ملا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ ارے معجزہ اگر دیکھنا ہے تو یہ ہے معجزہ۔ خدا کا شکر ہے جنہیں شفا مل جاتی ہے، خدا کا شکر ہو خدا مجھے کر رہا ہے، روزگار مل گیا دعا کے جواب میں، خدا کا شکر ہو، بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے وہ، اولاد پیدا ہو گئی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے وہ گناہ سے آزاد کر دیتا ہے، پھر اس کی محبت جکڑ لیتی ہے ان سے آنکھ کو، اور وہ پھر کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو ایک ہی پرواہ ہوتی ہے کہ میری زندگی کے ذریعے سے کسی اور کو یہ خوشخبری پہنچ جائے۔ یہ ہوتی ہے سب سے بڑی اس کی خوشی، خداوند مجھے استعمال کر کے جو خوشی مجھے ملی کسی اور تک پہنچ جائے۔ انہیں دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے۔ لبالب خوشی جو بیان سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں ہے، وہ اس بات میں ہے جو لکھی گئی ہے میرے پیارے بھائیو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو، خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ اکیلے نہیں چھوڑے جاتے۔ ارے خداوند یسوع مسیح کی زندہ خداوند یسوع مسیح کے پاک روح کا گہرا تجربہ ہوتا ہے انہیں دکھوں میں، تب پتہ لگتا ہے کہ روح القدس کون ہے، تب پتہ لگتا ہے خدا کا کلام کتنا خوبصورت اور پیارا اور طاقتور ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ خدا ان کی زندگی کے وسیلے سے دوسروں تک خوشخبری پہنچا رہا ہے۔ مبارک ہیں آپ اگر اس کے نام کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہو، مبارک ہیں آپ جو یہ سن رہے ہو۔ خداوند مجھ پر بھی اور سب پر رحم کرتا رہے، آمین۔